نماز پڑھو تو ڈوب کے پڑھو، سجدہ کرو تو ڈوب کے پڑھو، گویا تم اپنے مالک کی دہلیز پہ اپنا سر رکھ دیا ہے، اور پوری تندہی کے ساتھ اس کے حضور سجدہ ریزیاں کرو، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ اس محبت کی لاج رکھنے والا ہے۔ یار اللہ سے محبت بہت بڑی دولت ہے۔ آج اللہ سے محبت ہم بھول گئے ہیں۔ اہل ایمان اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اللہ کی محبت کی وجہ سے راتوں کو ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، وہ خوف اور طمع میں رب کو پکارتے ہیں، کبھی قیام میں، کبھی سجود میں، کبھی رکوع میں، کبھی تسبیح کرتے ہوئے، کبھی تہلیل کے ترانے پڑھتے ہوئے، اس کا مبارک نام لیتے ہوئے، تو اس کے ذکر سے اس کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ لوگوں کا جو ظاہر ہے اس کے مطابق ہی ہم ان پر کوئی حکم لگائیں، اور ہمیں لوگوں کے اندر اتر کے گہری تفتیش کرنا یہ تو بتایا ہی نہیں گیا۔ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ تم جاسوسی نہ کرو۔ ہمارے صوفی فرماتے ہیں جب خوبیاں دیکھنا چاہو تو پھر اوروں کی خوبیاں دیکھنے کی کوشش کرو، اور جب عیب ڈھونڈنے کا شوق آ جائے اپنے اندر چھپی ہوئی خباستوں کو تلاش کرو۔ تو آج ہمارے جو رویے ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ یہ راز ہے عمر میں برکت کا اور رزق میں اضافے کا۔ تو ہمیں یہ تلقین کی گئی، رشتہ دار تو دودھ یا خون کی سانچ سے رشتہ دار بنتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے دین پر نہ بھی ہو ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی۔ تو رویوں کی خوبصورتی اور صلہ رحمی یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھائی۔ عالم کی فضیلت عابد پر، عالم کی فضیلت گنڈے، بدماش، چور، ڈاکو اس پر نہیں، بلکہ موازنہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ جو تہجد گزار ہے، شب زندہ دار ہے، صرف عالم نہیں ہے، باقی وہ عابد ہے بہت بڑا۔ عالم کی اس عابد پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے یوں بھی ارشاد فرمایا، اے صحابہ، عالم کی عابد پر یوں فضیلت ہے جس طرح تم میں سے ایک عام آدمی پر میری فضیلت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر کسی حدیث کو میری جانب منسوب کر دیا جبکہ وہ میں نے نہیں کہا تھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں جو بھی آگے اس کو بڑھا دیتے ہیں کہ یہ حدیث رسول ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا حضور کے فرمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور کی جانب کوئی چیز منسوب کرتے ہوئے اس کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ مسجد نبوی کا صحن تھا اور ایک شخص کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، تیرے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں، تو ایک ہی ہے، واحد ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں جس در پہ جاؤں، کوئی چوکھٹ نہیں ہے جہاں دامن پساروں، اور تجھے نہ کسی نے جنم دیا اور نہ تو نے کسی کو جنم دیا، مالک میں تیرے حضور دعا کر رہا ہوں۔ یہ وہ دعا کر رہا تھا کہ میرے حضور نے سن لی۔ تو ایک صحابی کو فرمایا کہ یہ جو دعا کر رہا اب جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا، اس نے مانگا ہی اس ڈھب سے ہے۔ قرآن مجید میں ان نمازیوں کی مذمت کی گئی کہ جو سجدے پہ سجدہ تو کرتے ہیں لیکن ان سے عاریتاً کوئی چیز مانگ لو تو نہیں دیتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عمومی طور پہ ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو ہبتاً دے دی جاتی ہیں، جس طرح آج کے دور کے اندر کسی کو وائپر دے دیں، پانی والا پائپ دے دیں، اور یہ ایک اچھے انسانی معاشرے کا حسن ہوتا ہے۔ یہ آسمان بغیر ستون کے کیسے کھڑے ہیں؟ یہ زمین سے سبزے کیسے اگتے ہیں؟ رحم مادر کے اندر نقش و ونگار کیسے بنتے ہیں؟ حیات جاویداں کا نور کیسے ملتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے۔ تو کہا اگر تم غور کرو، تدبر کرو تو تم اس کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے، اور جس تمہارے ایک رب نے یہ سب کچھ پیدا کیا، تمہارا حق ہے کہ تم اسی کو معبود مانو، تمہارا سر جھکے تو مالک کی دہلیز کے اوپر۔